خالی برش ہاتھ میں لیے وہ کینوس کو گھورے جا رہا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پچھلی 3 پینٹنگز بہت برے طریقے سے فلاپ ہوئی تھیں۔ وہ پریشان تھا، بہت پریشان تھا۔ ہلکی سی آہٹ پر وہ تھوڑا سا مڑا۔ پیچھے انا دونوں باہیں باہم پھنسائے کھڑی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو آریان؟ آریان مسکرایا۔ کچھ نہیں سوچ رہا۔ برش کام نہیں کر رہا میرا انا، کچھ نہیں آ رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بناؤں، کیا کروں۔ 3 کے بعد ایک پھر میں فلاپ پینٹنگز دے چکا ہوں۔ لوگوں کو بہت امیدیں ہیں مجھ سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ یہ بے سکونی آخر میری زندگی سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ وہ جیسے نراش ہوتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ انا نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیزار لگتا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے تمہیں بیزار ہی دیکھا ہے آریان۔ آج تک تم نے جو بھی بنایا دل سے بنایا۔ میری طرف دیکھو۔ وہ نظریں نہیں اٹھانا چاہتا تھا مگر اس نے انا کی طرف دیکھا تو انا مسکرائی۔ وہ بناؤ جو تمہارا دل کہتا ہے۔ جب تم وہ بناؤ گے نا تو لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور تمہارا کریئر وہ گھومی راج کرو گے۔ میں بچپن سے ساتھ ہوں تمہارے، ہمیشہ رہوں گی، یہ ایک دوست کا تم سے وعدہ ہے۔ آریان مسکرایا تھا۔ تم ہو ساتھ تو ڈر نہیں لگتا مجھے، مگر انا اس دفعہ میں واقعی ڈر گیا۔ میرا دماغ، میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے یار۔ پہلے جو ذہن میں ہوتا تھا برش خود بخود کام کرنے لگتا تھا، مگر اب لگتا ہے جیسے ساری صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ انا نے اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھا۔ کیا سوچتے ہو؟ فکر؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے گلاس وال سے باہر دیکھنے لگا۔ بہت فکر کرتا ہوں، اپنے ماضی کی، اپنے آج کی۔ مجھے اپنے آپ سے، اپنے وجود سے بہت سی توقعات ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا انا، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تمہارے اندر ہے۔ وہ بولی تو آریان پلٹا، دونوں کی نظریں ملی۔ تم اللہ چاہتے ہو، تم سکون چاہتے ہو۔ پھر سے الجھتا وہ پلٹ گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اپنی آخری پینٹنگ یاد ہے تمہیں؟ لوگوں کے مطابق وہ فلاپ گئی ہے مگر مجھ سے پوچھو، تم نے اس میں اپنی فیلنگز بنائی تھی اور فیلنگز وہ لوگ ہی سمجھتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ میں تمہیں جانتی ہوں، اسی لیے تمہارے آرٹ کو بھی جانتی ہوں۔ تم اس پینٹنگ میں در بدر تھے، ڈھونڈ رہے تھے، صحرا میں تھے، سفر کر رہے تھے۔ وہ پلٹا، انا سے اس کی نظریں ملی تو اپنا بہت لمبا سفر جیسے آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ اس کے دماغ میں جیسے اس کی ایک نئی تحریر بن رہی تھی، ایک نیا آرٹ، ایک نئی کہانی۔ امی، امی، یہ کہتا وہ 5 سالہ آریان ملہوترا اپنی ماں کے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا تھا۔ وہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ماں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ سارے گھر میں ماں نہیں تھی۔ مما، ماں، امی، وہ مختلف طرح سے ماں کو پکار رہا تھا مگر ماں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ماں کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ٹھٹکا۔ چھت کی طرف نظر پڑتی اس معصوم سے بچے کے وجود سے جیسے جان نکلی تھی۔ ماں پنکھے سے جھولے جا رہی تھی۔ ماں زندہ نہیں رہی تھی۔ وہ چیخا، ماں! کچھ ہی دیر میں اس پڑوس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ وہ 5 سالہ آریان نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد وہ اپنی ماں کو نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ عورت جو اس کا سب کچھ تھی، جس کو اس نے بچپن سے اپنے آس پاس دیکھا تھا، دنیا چھوڑ گئی تھی، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ساریہ خان نے اپنے یونیورسٹی کے زمانے میں ایک ہندو لڑکے سے محبت کر لی تھی۔ وہ لڑکا کبھی اسے اپنا نام نہیں دے پایا، نہ شادی کر پایا، نہ اپنے گھر والوں کو منا پایا۔ ایک مسلم عورت کے لیے البتہ ان دونوں کے تعلقات اتنے بڑھتے چلے گئے کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ تب بھی ساریہ نے اسے بہت فورس کیا شادی کرنے کے لیے، مگر اس نے شادی نہیں کی۔ ساریہ نے بچہ نہ گرانے کا فیصلہ لیا کیونکہ وہ اپنے ہی اندر اپنے وجود کو مار نہیں سکتے تھے۔ اپنی محبت کے آگے وہ گڑ گڑاتی رہی، محبت کی بھیک مانگتی رہی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جس نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہو وہ لوگ محبت نہیں دیتے اور نہ سایہ دیتے ہیں۔ وہ اکیلی اس صحرا میں سفر کرتی رہی۔ اس کی آرٹ بہت اچھی تھی۔ جب وہ ماں بننے والی تھی وہ بہت اچھی پینٹنگز بنایا کرتی تھی۔ گھنٹوں کینوس کے آگے بیٹھی رہتی اور جب اٹھتی تو ایک ماسٹر پیس ہوتا، اور یوں ہی وہ ایک بہت بڑی آرٹسٹ بن گئی۔ اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا۔ لوگوں نے سوال اٹھائے، تنقید کا نشانہ بنی، مگر اس نے دھیان نہیں دیا۔ ہاں، وہ اسے توڑتا تھا، اپنے بیٹے پر اٹھائی ہوئی انگلیوں پر وہ مر جاتی تھی مگر چل رہی تھی۔ یہ ایک ایسا صحرا تھا جس کا سفر اسے کرنا تھا۔ وہ اپنے بیٹے آریان سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ ماں کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کئی بار اس مرد کی اپنی محبت کے آگے گڑ گڑائی۔ آریان کو اس کے پاس لے کر بھی گئی، نام کی طلبگار ہوئی، مگر وہ شخص آگے بڑھ چکا تھا، شادی کر چکا تھا، گھر بسا چکا تھا۔
اور ایک دن اسے معلوم پڑا کہ وہ ملک ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ کیا کرتے؟ وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ سخت ڈپریشن کا شکار رہنے لگی۔ اس کے بعد واقعی اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی محبت کی تھی، اور وہ ایک ہی محبت اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ غم شدید تھا کہ وہ اب اسے دیکھ بھی نہیں پائے گی۔ اس نے دنیا چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں کی تنقیدیں، آریان پر باتیں وہ سہ نہیں پائی۔ فاریہ اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ انار آریان سامنے ہی کھیل رہے تھے جب ساریہ نے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس جانتی ہو نا میرا بھروسہ نہیں ہے، میں بہت مصروف رہتی ہوں، تم جانتی ہو، بس اگر کہیں کھو جاؤں تو۔ فاریہ نے اپنی دوست کو گلے سے لگایا۔ اسی رات کے چند دن بعد ساریہ نے اپنی جان دے دی تھی۔ اپنے بیٹے کو وہ ساری زندگی کے لیے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ جو ٹیلنٹ اس میں تھا وہ ٹیلنٹ اللہ نے اس کے بیٹے کو بھی نوازا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت اچھی آرٹ کرتا تھا۔ اس کی پرورش فاریہ خان نے کی تھی، وہی فاریہ جو انا کی ماں تھی۔ انار آریان ساتھ پڑے ہوئے تھے دوستوں کی طرح۔ وہ آج مال آیا ہوا تھا۔ اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی، کچھ نئے برشز، کچھ خاص چیزیں۔ وہ یوں ہی انٹرسٹنگ چیزیں خریدتا رہتا تھا جیسے اس کا انٹرسٹ، اس کی سوچ بڑھے۔ چلتے چلتے وہ کسی سے بے حد برے طریقے سے ٹکرایا۔ لڑکی مکمل حجاب میں تھی۔ وہ اٹھی، اپنی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی تو وہ بھی جھک کر اس کی مدد کرنے لگا۔ حجابی لڑکی نے نظریں اٹھائیں تو آریان جیسے ٹھہر گیا۔ وہ نظریں پتھر کرنے کا حوصلہ رکھتی تھیں۔ وہ اٹھتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی مال کے ہی باہر چلی گئی اور وہ فرش کو گھونٹتا رہ گیا۔ آنکھیں ابھی بھی ٹائلز کی چمک میں دکھ رہی تھیں۔ گہری سی آنکھیں، بے حد حسین آنکھیں۔ وہ جیسے منمنایا تھا، جیسے کہانی مل گئی تھی، جیسے ایک نئی تحریر مل گئی تھی۔ یہ ویسی ہی آنکھیں تھیں جو کل انا سے بات کرتے ہوئے وہ تصور میں لایا تھا۔ یہ وہی تحریر تھی، یہ وہی حجاب تھا جو وہ سوچ رہا تھا۔ دل کیوں دھڑکنے لگا تھا؟ یہ کیسا احساس تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس عورت کے وجود کی خوشبو ابھی تک ارد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی آنکھیں وہ کئی بار اپنے خواب میں دیکھ چکا تھا۔ کوئی تھا جو اس کے خیال میں آتا تھا مگر دھندلا سا۔ مگر آج وہ آنکھیں صاف دیکھی تھیں تو لگا تھا کہ اس کا سحر جھوٹا نہیں ہے، اس کا سفر یقینی سفر ہے اور منزل طے ہے۔ وہ جیسے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا بنائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہ آرٹ، یہ تخلیق فلاپ نہیں جائے گی۔ آ گئی گھر؟ کہاں گئی تھی؟ وہ رک گئی، پلٹ کر مجید کی طرف دیکھنے لگی۔ حجاب اتارتے ہوئے وہ لڑکی گہرا سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مال گئی تھی، کچھ چیزیں لینی تھی۔ مجھ سے اجازت لیے بغیر تم گھر سے باہر کیسے نکل سکتی ہو؟ آپ گھر سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ گھر میں کام میں نے کرنا ہوتا ہے۔ جو چیزیں نہیں ہوں گی میں کام کیسے کروں گی؟ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے چہرے کو جیسے دبوچ چکا تھا۔ تمہیں باہر جانے میں مزہ آتا ہے نا؟ لوگوں کو اپنا وجود نمایاں کرنے میں، تفریح کرنے میں، ہے نا؟ چھوڑیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ حجاب پہن کر کس کو دکھا رہی ہو کہ تم بڑا پردہ کرنے لگی ہو؟ کیونکہ میں ضد کرتا ہوں۔ میں حجاب تب سے کر رہی ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، تو میں کسی اور کی وجہ سے نہیں کرتی۔ وہ جیسے قرائی تھے۔ اس کو اپنے کردار پر اٹھنے والی انگلیاں منظور تھیں مگر اپنے حجاب پر کبھی نہیں۔ زبان چلاؤ گی؟ میں زبان نہیں، اپنا دفاع کروں گی۔ اگر برا لگ رہا ہے تو دفاع ہو جائے یہاں سے۔ آپ کی ہر سختی، ہر حکم سر آنکھوں پر، کیونکہ آپ شوہر ہیں میرے، مگر غلط نہیں سہوں گی میں۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے جھنجھوڑ چکا تھا۔ زبان چلاتے ہوئے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں شوہر ہوں تمہارا؟ آپ کو یاد رہتا ہے نا کہ میں بیوی ہوں؟ کافی ہے۔ وہ خود کو چھڑواتی ہوئی جیسے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ عائشہ، وہ پیچھے سے پکارنے لگا مگر وہ رکی نہیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کچن کے اندر چلی گئی تھی۔ عائشہ گل، فراز گل کی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی، بچپن سے ہی بہت ذہین، بہت خوبصورت۔ اس کے بابا ایک بہت اچھے انسان تھے، 5 وقت کے نمازی، مدرسے میں سب کو قرآن پڑھاتے تھے۔ وہ بچپن سے ایک پاکیزہ سا ماحول میں دیکھتی ہوئی بڑی ہوئی تھی۔ اس کی ماں ایک باوقار خاتون تھی۔ کبھی بھی اس نے اپنی ماں کو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت، بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی۔ جب وہ 15 سال کی ہوئی تو اس نے خود ہی اپنی مرضی سے مکمل حجاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ بھی خود 5 وقت کی نمازی تھی، باپردہ تھی، اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھتی تھی، نرم مزاج تھی، لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنا جانتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اچانک سے اس کے لیے کیسا رشتہ آ گیا۔ جب 19 سال کی ہوئی تو اس کے باپ کے پاس ایک بہت اچھا رشتہ آیا، مجید نعمان کا۔
اس کے بابا کے دوست کے بیٹے تھے، اسے کیا اعتراض ہونا تھا؟ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو پائی۔ اس کے دل میں تھا کہ وہ آگے پڑھنا چاہے گی، کچھ کرے گی زندگی میں، مگر باپ کی یوں مان کے ساتھ پوچھنے پر اچھی بیٹی کی طرح اس نے ہاں کر دی تھی۔ اس کی شادی ہو گئی مجید نعمان سے، ایک اچھی بیوی کی طرح، ایک اچھی عورت کی طرح۔ اس نے اپنا سب کچھ اس مرد کے حوالے کر دیا، ایک فرما بردار بیوی بنی۔ مگر مجید ایک اچھا مرد نہیں تھا۔ وہ چند ہی ماہ میں نوٹ کر چکی تھی کہ وہ شخص نہ نماز پڑھتا تھا، نہ اس کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ کبھی کبھی بیٹھ کر شراب پی لیتا تھا، بے باک باتیں کرتا تھا، اس سے بھی بے باک فرمائشیں کرتا تھا، مگر جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو مکمل چھپانے کی ہدایت کرتا تھا۔ وہ تو اس کی عادت میں تھا۔ عائشہ کو اس سب سے کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ پردے کے ساتھ ہی نکلتی تھی، مگر اپنے شوہر کا یوں ڈبل سٹینڈرڈ ہونا یہ اسے زہر لگتا تھا۔ وہ گھر میں اسے بے باک رہنے کے لیے کہتا تھا، عجیب عجیب سی فرمائشیں کرتا تھا، اس پر حاوی رہتا تھا۔ وہ بطور اچھی بیوی اس کی کسی بھی فرمائش سے انکار نہیں کرتی تھی، مگر اس کا یوں لوگوں کے سامنے اچھا آدمی بننے کا دکھاوا اسے تکلیف پہنچاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ اپنی ضرورتوں تک اچھا ہونے والا مرد اچھا نہیں ہوتا، مگر وہ اس کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے بابا کے دوست کا انتقال ہو گیا تھا۔ مجید اپنے باپ کے انتقال کے بعد بہت افسردہ رہا، مگر وہی بات ہے نا، وہ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو گیا، پھر سے پینے لگا، پھر سے وہی اس کی ایکٹیویٹیز تھی۔ ان کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور وہ یوں ہی اس سفر میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ایک بہت گہری سوچ رکھنے والی عورت تھی، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو بہت نوٹ کرتی تھی، لکھتی تھی، غزل، کبھی کوئی شاعری، اللہ سے باتیں کرتی تھی، اپنے ہر دکھ کو اس کے سامنے بیان کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، بہت زیادہ۔ جب وہ روتی تھی نا تو اسے خود پر ہی افسوس ہوتا تھا کہ اللہ کو دکھ ہوتا ہوگا کہ وہ کتنا روتی ہے۔ اس کی آنکھیں جب رو کر لال ہوتی تھیں تو وہ خود ہی اپنی نفی کرتی تھی۔ یہاں کیوں گاڑی روکی ہے تم نے؟ انا نے پلٹ کر آریان کو دیکھا۔ آخری دفعہ میں نے اس جگہ کو بنایا تھا، ایک بہت خوبصورت مسجد تھی۔ اس نے جب پینٹنگ بنائی تھی تو مسجد کے آس پاس کے نظارے بھی بنائے تھے، لوگ کس طرح مسجد میں جا رہے تھے۔ کوئی مسجد میں نہیں جا رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں شراب ہے تو کوئی بھٹکا ہوا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، مسجد کے اندر چند لوگ نماز پڑھتے ہوئے۔ یہ وہی مسجد تھی جو اس کی آنکھوں میں آیا کرتی تھی، مگر اس کی آخری پینٹنگ، آخری تخلیق فلاپ گئی تھی۔ لوگ وہ محسوس نہیں کر پاتے جو اکثر آرٹسٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تمہیں غیر مسلم ہو، تمہیں یہ چیزیں اٹریکٹ کیوں کرتی ہیں؟ وہ مسکرایا۔ تم بھول رہی ہو ہے نا، میری ماں مسلمان تھی، مجھے یہ چیزیں اسی لیے اٹریکٹ کرتی ہیں۔ مجھے اپنا آپ غلیظ لگتا ہے کیونکہ میں اللہ کے بارے میں جانتا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کرتا تھا تو اس کی آنکھوں کے آگے بند آنکھیں آتی تھیں، پھر کھلتی ہوئی آنکھیں آتی تھیں، کبھی کبھی تو وہ آنکھیں لال بھی ہوا کرتی تھیں، روئی روئی سی، مگر وہ میرے خیالات میں آتی ہے تو اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ کون تمہارے خیالات میں آتی ہے؟ وہ گاڑی کے ہینڈل پر گرفت مضبوط کرتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ میری تحریر، تخلیق، خیال، آرٹ، جو تم کہو۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ یعنی تم اپنا اگلا پروجیکٹ ڈیسائیڈ کر چکے ہو؟ لوگ بہت انتظار میں ہیں کہ آریان ملہوترا اب کیا بناتا ہے۔ وہ جو بنائے گا اس سے اس کی پہچان بدل جائے گی۔ آج اس کے سامنے 2 کینوس تھے، ہاتھ بڑی روانی کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ گہرے انداز میں کھویا ہوا تھا، اپنے حواس میں نہیں لگتا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب وہ بنا رہا تھا اسے وہ اپنا حصہ لگ رہا تھا، دونوں کینوس پر باری باری ہاتھ چلاتے ہوئے جیسے وہ اپنی سوچ کو حقیقت بنانے کے مشن پر تھا۔ وہ جانتا تھا وہ یہ کر لے گا، وہ جانتا تھا یہ آرٹ، یہ تخلیق، یہ تحریر اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونے والی تھی۔ وہ اٹھا، دونوں کینوس پر پردے ڈال دیے۔ وہ جانتا تھا، وہ سمجھ رہا تھا وہ کس سفر میں ہے، کس صحرا میں تھا۔ میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ فاریہ نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا، مگر تمہاری ماں چاہتی تھی کہ تم اپنے باپ کا مذہب اپناؤ۔ وہ غلط چاہتی تھی، ان کی وجہ سے ساری زندگی میں نے صحرا میں سفر کیا ہے آنٹی۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ساری زندگی سفر کروں۔ مجھے نہیں پتا مما نے مجھے یہ سزا کیوں دی، کہ وہ کیوں چاہتی تھی کہ میں بابا کا مذہب اپناؤں، کیونکہ وہ اس شخص سے بہت محبت کرتی تھی، ایسی محبت کس کام کی جو انہیں ملی ہی نہیں۔ میں وہ کروں گا جو مجھے پریشان کرتا ہے، جو میرے ذہن میں ہے، جو میرے خواب میں آتا ہے، جس کے آس پاس ہونے سے میرا تن بدن نرم پڑتا ہے۔ فاریہ خان جیسے مسکرائیں۔ تم نے کبھی بھی دونوں مذہب میں سے کسی کو نہیں چنا، بس سفر کرتے رہے۔
اب میں چاہتی ہوں واقعی تمہیں سکون مل جانا چاہیے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے میرے ساتھ؟ یہ آپ لوگوں نے کیا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ چننے نہیں دیا، اپنے فیصلے بچپن سے لے کر آج تک مجھ پر مسلط کیے۔ میں اللہ کو مانتا ہوں کیونکہ میرا دل انہیں مانتا ہے۔ فاریہ خان کی مسکراہٹ جیسی گہری ہوئی تھی۔ فراز گل نے سامنے بیٹھے مرد کو بغور دیکھا۔ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہو؟ وہ مسکرایا۔ سامنے بیٹھے مرد کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ انکل، وہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا جو اسلام قبول کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا مگر میں واقعی ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ میں کروں گا، میں ضرور کروں گا۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ آریان نے انہی کے سامنے کلمہ پڑھا تھا اور خود کو جس کا وہ تھا اس کے حوالے کیا تھا۔ اس کے راستے پر چل نکلا تھا جن سے اس کو محبت تھی، جن کو سمجھنے کے لیے اس نے اپنی پوری عمر گزار دی تھی۔ اب انہیں مزید سمجھنا چاہتا تھا۔ آج سے تمہارا نام آیان خان ہے۔ نام کا مطلب اللہ کا تحفہ، اور تم واقعی تحفے جیسے ہی ہو۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا اور اس وقت مسجد میں کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے 5 ماہ سے اسی وقت فراز گل کے پاس قرآن پڑھنے آیا کرتا تھا۔ تبھی اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پلٹ کر دیکھنا چاہتا تھا مگر جیسے اس کو اپنا دل بند ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ یہ خوشبو وہی تھی جو اس نے مال میں محسوس کی تھی۔ وہ پلٹا۔ سیاہ حجاب میں، مکمل حجاب میں کوئی فراز گل کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ مسجد کی ایک جانب بیٹھا ہوا تھا اور کمرہ دوسری جانب تھا۔ اس کی نظریں جیسے اس دروازے پر ٹھہر سی گئیں۔ وہ اٹھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ نہ جانے کیوں اس راہ سفر کر رہا تھا جس راہ فراز گل کا کمرہ تھا۔ پاس پہنچتی اس کے کانوں میں آواز پڑی، میری بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں بابا۔ وہ آنکھوں کے نقاب کو ہٹاتے ہوئے باپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اداس ہو؟ غلط فیصلہ ہو گیا تمہارے باپ سے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ آپ کیسے سمجھ گئے؟ بس تمہاری آنکھوں کی ویرانی، یہ روئی روئی لال آنکھیں سب بتا دیتی ہیں مجھے۔ الگ ہو جاؤ اس سے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، تمہارا ساتھ دوں گا۔ تم میری بہت اچھی بیٹی ہو، میری فرما بردار بنتے ہوئے تم نے میرے دوست کے بیٹے سے شادی کی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ اس قسم کا انسان ہوگا۔ اس کی ظاہری شخصیت ہم سب کے سامنے جو تھی، میں نے بس وہی دیکھی۔ میں نے معاف کر دیا ہے بابا، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں۔ ان کو چھوڑ نہیں سکتی، وہ میرے شوہر ہیں۔ بیٹی، ایک ایسا شوہر ہے وہ تمہارا، اور تم کیوں اس کی ہر بات مانتی ہو؟ آپ نے نہیں سکھایا تھا کہ اس کی بات ماننا مجھ پر فرض ہے؟ غلط بات ماننا نہیں سکھایا میں نے۔ تم نے اپنی ماں کو فرما برداری کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر کیا میں نے کبھی ان سے کوئی غلط فرمائش کی ہے؟ میں نے تو بہت محبت کرتا ہوں تمہاری ماں سے، سر آنکھوں پر رکھتا ہوں اسے۔ ایسے مرد کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زندگی گزارے۔ بابا، وہ آپ کا فیصلہ تھا کہ میری شادی اس سے ہوگی۔ شادی نبھانا تو میرا فیصلہ ہے۔ وہ یہ سنتے ہوئے جیسے 2 قدم پیچھے ہوا۔ وہ یہ سب سننا نہیں چاہتا تھا مگر سن لیا تھا۔ وہ واپس جا کر قرآن کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ بار بار کانوں میں یہی الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ خوش نہیں تھی، مگر اسے ایک انجان کی فکر کیوں ہو رہی تھی؟ فراز گل اس کے بہت عزیز ہو گئے تھے، یعنی وہ اس کی عزیز کی بیٹی تھی، مگر اسے کیوں اس کی اتنی فکر ہو رہی تھی؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے پھر تلاوت کرنے لگا، مگر جیسے اس کے کانوں میں کچھ سسکیاں گونجی، اسے لگا وہ پڑھ نہیں پائے گا۔ اسے بار بار وہ آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، لال سرخ آنکھیں۔ بے ساختہ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا ان ہاتھوں سے جو بن چکا تھا وہ وہی آنکھیں تھیں، وہی چہرہ تھا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایان نے وہ چہرہ کبھی نہیں دیکھا، صرف آنکھیں دیکھی تھیں، مگر ایان خان نے 2 کینوس پر 2 چیزیں بنائی تھیں۔ ایک وہ گہری سی لال آنکھیں، لڑکی کا چہرہ جو اس کا تصور تھا۔ پینٹنگ لانچ ہو چکی تھی اور لانچ پر وہ بہت اچھے طریقے سے سراہا گیا۔ لوگ ان آنکھوں کے بڑھ چڑھ کر تعریفیں کر رہے تھے۔ وہ آنکھیں نہیں تھیں، گہرا سمندر تھی۔ کوئی بھی دیکھتا تو ڈوب جاتا، کوئی بھی پڑھتا تو پاگل ہو جاتا۔ وہ کامیاب ہو رہا تھا، کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی، مگر ایان وہ صحرا میں تھا، سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے محبت ہو رہی تھی، شدید محبت۔ وہ کبھی کبھی ان احساسات کو نام نہیں دے پاتا تھا۔ شاید اسے عشق ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے میرے آرٹسٹ صاحب کو؟ انا جیسے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ مسکرایا، کچھ بھی نہیں، کامیابی راست نہیں آ رہی۔ ویسے میں نے دیکھا ہے تم بہت بدل گئے ہو۔
اس کی شرٹ کے کالر کو چھیڑتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ بدلا نہیں، بدلنا چاہ رہا ہوں خود کو۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، آنکھیں روشن تھیں، چہرے پر خالص مسکراہٹ تھی۔ وجود کی خوشبو کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت اور اتنا ٹھہرا ہوا تھا۔ اچھا دور ہٹو، کیا کر رہی ہو؟ تمہاری پینٹنگز دیکھ کر آ رہی ہوں، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ کس کی آنکھیں ہیں؟ میرا تصور ہے۔ وہ پلٹ گیا۔ بار بار آنکھیں سامنے آ رہی تھی۔ ہاں، یہ آنکھیں وہ تصور میں دیکھ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے کیا بنایا ہے، مگر جب حقیقت میں دیکھی تو ان کا درد بھی پتہ چلا، تکلیف بھی پتہ چلی، اور جیسے راستہ بھی مل گیا زندگی کا۔ وہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا جب اس کا ٹکراؤ اسی لڑکی سے ہوا۔ وہ گرتی مگر اس سے پہلے ہی وہ اسے تھام چکا تھا، اپنی دونوں باہوں سے بچا چکا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو جیسے قیامت برپا ہوئی۔ وہ دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی مگر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کے حصار میں جیسے قید تھی مگر ایان کی گرفت بہت سخت تھی۔ آپ کے بابا آپ کو بالکل ٹھیک کہتے ہیں، چھوڑ دیں انہیں۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے عائشہ کو کرنٹ لگا۔ وہ دور ہوئی، سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ ہماری باتیں سن رہے تھے؟ ہاں، سننا نہیں چاہتا تھا مگر سن چکا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ آپ کو ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو آپ کی قدر نہ کر سکے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، بہت زیادہ۔ وہ کئی منٹ سے ان الفاظوں کو گونجتا ہوا سنتی رہی کہ آپ بہت قیمتی ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں۔ وہ جا رہا تھا، اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ مرد، آواز بہت پیاری تھی اس کی، انداز بہت نرم اور سلجھا ہوا۔ آنکھوں میں شفقت تھی، ان آنکھوں میں بے حد شفقت۔ شفقت مرد کی پہچان ہوتی ہے، ایک اچھے مرد کی پہچان۔ وہ ابھی تک اس کا حصار اپنے ارد گرد محسوس کر رہی تھی۔ ہاں، اس کا حصار سخت تھا کیونکہ وہ اسے بچانا چاہتا تھا۔ اگر وہ گر پڑتی تو اسے بہت چوٹ لگتی، مگر اس سختی میں بھی ایک عجیب سی نرمی اور عزت تھی، جیسے چھوا صرف بچانے کے لیے گیا ہو۔ وہ کئی منٹس، کئی ثانیے اس لمحے میں قید کھڑی رہی تھی، بے جان وجود کی طرح۔ عائشہ گل کو کوئی احساس زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے کسی مرد کا لمس پہلی بار یوں محسوس کیا تھا۔ اتنی نرمی، اتنا ادب، اتنی سرشاری۔ وہ پینٹنگ کا کپڑا ہٹاتے ہوئے اس چہرے کو دیکھنے لگا۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو اس نے بنائی تھی مگر یہ چہرہ مکمل تھا۔ وہ بالوں کی لٹوں کو برش سے بکھیرنے لگا۔ ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے اور دماغ میں بار بار وہ گھوم رہی تھی۔ اس کی آنکھیں، مرجھایا ہوا وجود، خوشبو، سب کچھ۔ وہ یوں کام کر رہا تھا جیسے کوئی پاگل ہو، جیسے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہو۔ اسے کیا ہو رہا تھا؟ اسے عشق ہو رہا تھا۔ اسے اپنے اللہ سے عشق ہو گیا تھا، اسے اپنے رب سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ مسجد جاتا تھا، جھکتا تھا، اسے محبت ہوتی تھی اور ہوتی ہی چلی جاتی تھی۔ وہ نرم پڑتا تھا، اس کا ذہن صاف ہوتا تھا، صحرا کا سفر ختم ہوتا تھا اور اسے عشق ہو جاتا تھا۔ اسے روز عشق ہوتا تھا، اسے اپنے رب سے روز عشق ہوتا تھا، اور جب سے یہ عورت ملی تھی زندگی مل گئی تھی۔ اس نے اسلام اپنے دل کے سکون کے لیے قبول کیا تھا۔ اسے اللہ سے بے حد محبت تھی، بے حد۔ نہ جانے کیوں اسے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ اسے اپنے باپ کا مذہب اپنانا ہے، مگر وہ نہیں اپنا پایا۔ اس کے اندر وہ ہمت نہیں تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ اس کا دل اسے یہی کرنے دیتا تھا، اسی لیے وہ بچپن سے ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ ماں کچھ اور چاہتی تھی، اپنی ماں سے بہت محبت تھی مگر کبھی بھی وہ مذہب ایکسیپٹ نہیں کر پایا، مگر جانتا تھا اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، کسی نہ کسی راستے تو چلنا تھا۔ پھر بھی اسے اللہ سے محبت رہی، بے حد محبت۔ مسجد جاتا تھا، وہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے مندر، درگاہ نہیں دیکھے تھے، وہ وہاں بھی گیا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ جب کوئی سفر کر رہا ہو تو اس سفر کی منزل وہی ہوتی ہے جو دل چاہے، اور اس کا دل اللہ کے گھر میں رہ گیا تھا۔ اس نے وہی کیا تھا جو اس کے دل نے اسے کہا تھا۔ پینٹنگ مکمل ہوئی تو وہ دور ہوا، وہ اپنے رب سے مخاطب تھا۔ ایسا کیا ہے اس عورت میں کہ تو مجھے اس کی طرف لیتا چلا جا رہا ہے؟ کیا ہے ان آنکھوں میں اللہ کہ میں سو نہیں پا رہا؟ کیا ہے ان آنکھوں میں کہ یہ میرے تصور میں آتی ہے؟ مجھے تجھ پر ایمان ہے، میں تجھے مانتا ہوں، تجھے جانتا ہوں۔ تو کچھ بھی بے مقصد نہیں کرتا، تیرے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے اللہ، یہ کیا ہے؟ وہ جیسے رو رہا تھا۔ جب سے تم نے اپنا راستہ بدل گئے ہو۔ انا نے اسے چھیڑا تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑا۔
تم پریشان کرنا نہیں چھوڑو گی نا مجھے؟ وہ منہ بناتی ہوئی آنکھیں بگاڑتی اسے ہنسانے لگی تو وہ ہنسنے لگا۔ وہ یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مستی مذاق کیا کرتے تھے۔ چلو ایسا ہنسا کہ پیٹ میں درد کر دیا تم نے، تو تم ہنستے کیوں نہیں؟ ہنستے رہا کرو مسٹر۔ اس کی کالر کو پھر سے چھیڑ چکی تھی، وہ پھر سے بلش ہوا تھا۔ یہ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ مجھے یہ کالر کو درست کرنا بار بار اچھا نہیں لگتا، اچھی باتیں کر لیا کرو، اس میں اچھے لگتے ہو۔ اس کے بالوں کو بھی بگاڑ چکی تھی۔ انا، وہ تنگ ہوتا ہوا بولا تو وہ ہنس پڑی۔ ہنسی تو اس کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ انا خان بہت پیاری تھی، بہت زیادہ۔ خاموش ہو کر کچھ ثانیوں سے دیکھتی رہی تو وہ چپ ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہے؟ کچھ نہیں، تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھ سکتی ہوں۔ وہ برش پہ ہاتھ چلانے لگا۔ مگر نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے دیکھ رہی ہو مجھے۔ اس کے سر پر چپت مارتا ہوا بولا تو وہ ہنس پڑی۔ پتہ نہیں، تمہیں بچپن سے دیکھنے کی عادی ہوں، میں نے تمہارے علاوہ کسی کو دیکھا بھی تو نہیں ہے نا ایان۔ کچھ ثانی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج جو اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہ نظریں پلٹ گیا تھا۔ بے ساختہ دل میں درد اٹھا تھا۔ انا مسکرائی، پھیکی سی مسکراہٹ، ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ میری محبت قید نہیں ہے، میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، میں نے کبھی تمہیں اپنا پابند نہیں کیا، نہ ہی کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور آواز میں لرزش تھی۔ وہ چہرہ موڑ کر کھڑا تھا، پھر بھی سمجھ پا رہا تھا کہ آنکھیں بھیجی گئی تھیں، لب بھی آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ انا اسے بہت عزیز تھی، بہت زیادہ۔ آپ پریشان لگتے ہیں، ہاں بہت پریشان۔ میری زندگی کی ایک ہی پریشانی ہے برخوردار۔ کیا؟ میری بیٹی۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اگر میں کہوں میں جانتا ہوں تو؟ میرے ارد گرد مجھے جاننے والے ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ عائشہ میری کمزوری ہے، تو تم بھی جان گئے ہوگے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اکلوتی اولاد ہے وہ میری، اللہ سے ملی ہوئی ایک پیاری اور خوبصورت امانت، جس کا ہم خیال نہیں رکھ پائے۔ وہ رو رہے تھے۔ آپ کا قصور نہیں ہے اس میں، میرا قصور ہے۔ وہ جب تڑپتی ہے، جب تکلیف میں ہوتی ہے تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ابھی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے ایان، بہت زیادہ۔ مجھے لگ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، اس کی ماں الگ پریشان ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میری زندگی کی دونوں عورتیں مجھے بڑی عزیز ہیں۔ وہ فراز گل کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ بات کر کے دیکھیں نا ان سے، وہ ٹھیک ہوں گی، اللہ رحم کرے گا۔ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ مرد اسے جینے نہیں دے گا، وہ سانسیں لے لے گا اس کی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہم جا نہیں سکتے وہاں برخوردار، میں نہیں چاہتا کہ اس کے لیے مشکلیں بڑھیں۔ آپ کو لگ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں چلنا چاہیے۔ وہاں نہیں، میں جانتا ہوں عائشہ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اگر ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہے کہ انہیں کیا اچھا لگے گا اور کیا نہیں، تو آپ کھو دیں گے انہیں۔ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلے مجھے بات کرنی ہوگی، پھر دیکھتے ہیں۔ آپ کر لیں بات۔ اسے اپنا آپ بھی ڈوبتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، وہ بہت ڈر رہا تھا۔ کہہ تو فراز بول رہے تھے مگر ڈر اس کے اندر بھی تھا۔ بخش دو مجھے، بخش دو۔ کیا کر رہے ہو؟ کون تھا وہ جس سے مسجد کے باہر کھڑی ہو کر بات کر رہی تھی؟ چھوڑو مجھے، میں نہیں جانتی، میں گرنے والی تھی وہاں، بچایا تھا اس نے۔ وہ مارے جا رہا تھا، اسے تکلیف پہنچا رہا تھا، مگر وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی، بس چھوڑنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ فون اٹھا کر وہ دیوار پر مار چکا تھا۔ اس کے والد کا نام پڑھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ انہی سے ملنے جاتی ہو نا مسجد؟ نہ جانے کون سے کام کرتے رہتے ہیں وہاں۔ میرے باپ کے بارے میں کوئی بات مت کرنا ورنہ میں برداشت نہیں کروں گی، اچھا؟ وہ مزید سخت ہوا تھا، اس کے بالوں کو پکڑتے اسے نوچے جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ فون ٹوٹ کر خاک ہو چکا تھا۔ مر جاؤں گی میں، چھوڑ دو، تم جیسی عورت کو مر جانا چاہیے۔ وہ نشے میں دھت تھا اور اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ تب بھی عائشہ پر ہاتھ اٹھاتا تھا جب وہ نشے میں ہوتا تھا، ہوش میں اس نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ ہوش میں صرف وہ اپنی منمانی کرتا تھا۔ نشے میں اس کا اپنے ہاتھ پر قابو نہیں رہتا تھا۔ وہ جانتی تھی صبح اٹھ کر وہ اس رویے کی معافی مانگے گا اور وہ معاف کر دے گی۔ یہی تو ہوتا رہا تھا، یہی وہ کرے گی۔ وہ مار کھاتے ہوئے بھی یہی سوچ رہی تھی، مگر آج وہ رک نہیں رہا تھا۔ آج وہ خود کو بچا رہی تھی اس سے، وہ گھسیٹتے ہوئے دور جا رہی تھی۔ بخش تو پلیز، کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آؤ، تم ہوش میں نہیں ہو۔ وہ چیخ رہی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ۔ وہ گھر میں بالکل اکیلے تھے، وہ کیسے خود کو بچاتی؟
ہمیں چلنا چاہیے پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ فراز گل نے عجیب نظروں سے ایان کو دیکھا۔ وہ بے قرار ہو گیا تھا، بلک رہا تھا انہی کی طرح۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس چلیں۔ ان کو کچھ ہو جائے گا۔ میں نے ماں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا بچپن میں۔ وہ مر گئی تھی انکل، مر گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ماں کی جھولتی ہوئی لاش دیکھی ہے 5 سال کی عمر میں۔ میں کسی اور کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اب وہ نے کیا کہتا کہ ساریہ خان اس کی زندگی کی پہلی عورت تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، اور دوسری سامنے بیٹھے شخص کی وہ بیٹی تھی جو اس کے تصور میں آتی تھی ملنے سے بہت پہلے۔ وہ جیسے بے اختیار اٹھ بیٹھے اور چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ عائشہ گل کے گھر کے باہر تھے۔ گھر کی چیزوں کی توڑ پھوڑ نے ہی باہر کھڑے نفوس کو بتا دیا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے قابو ہوتا تھا اس وقت۔ گھر کا دروازہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ فراز کو آگے کا منظر دیکھتے جیسے مر گئے، اور ایان کو لگا وہ زندگی میں کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ بے حجاب تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، جسم کے کپڑے جگہ جگہ سے احتجاج کی وجہ سے پھٹ گئے تھے۔ وہ بے حد حسین تھی، مرجھائی ہوئی مگر حسین۔ یہ وہ حسن تھا جو وہ تصور میں لاتا رہا تھا، مگر اس طرح نہیں۔ بے ساختہ آگے بڑھتے اس شخص کو مارنے لگا۔ فراز گل آگے بڑھتے اپنی شال اپنی بیٹی پہ اڑھا چکے تھے۔ یہ ان کی باپردہ بیٹی تھی جس کی وہ بہت عزت کرتے تھے۔ یہ ان کی نازوں پلی اولاد تھی جس میں ان کی سانس بستی تھی۔ یہ کیا کر لیا تھا انہوں نے؟ وہ ایان کو مزید مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر انہوں نے روکا نہیں تھا، بس وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے، وہ باپ کے سینے میں بھیجی جا رہی تھی، اور یہ منظر جیسے آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ سانس تیز تھا، وہ چاہتی تھی مجید کو کوئی یوں ہی مارتا جس طرح کوئی شخص اسے مارتا رہا تھا۔ ہاں وہ اس کا شوہر تھا، مگر کیا شوہر ایسا ہوتا ہے؟ وہ خود سے ہی سوال کر رہی تھی۔ اس عورت نے 4 سال یہ ظلم برداشت کیا تھا، آج وہ مرتے مرتے بچی تھی تو تھک گئی تھی۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایان کی اس بات پر فراز گل ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کیا؟ ہاں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی عدت ختم ہو چکی ہے، میں ان سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ میں اپنی بیٹی کا فیصلہ اس بار یوں ہی نہیں لے سکتا۔ مجید میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا تھا، میرے دوست کا بیٹا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا دیا اس نے میری بیٹی کو؟ فیصلہ لیا میں نے اس کا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ میں اب بھی اپنی بیٹی کو جانتا ہوں، میں اس کے سامنے تمہارے ساتھ نکاح کی پیشکش رکھوں گا تو وہ مان جائے گی، مگر میں اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں وہ کھل کر جیے، میں اسے جینے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آپ سے اسے کھل کر جینے کے لیے کبھی سوچنا نہیں پڑے گا۔ وہ ایک ناقدرے شخص کے پاس تھی، اب اس کی کوئی ناقدری نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ مگر میں زبردستی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، پلیز ایان سمجھنے کی کوشش کرو۔ تبھی بند کمرے کا دروازہ کھلا تو مکمل حجاب میں نہیں تھی، بس ارد گرد شال لپیٹی ہوئی تھی، بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا، آنکھیں مرجھائی ہوئی تھیں، حسن سوگوار تھا۔ اس کے باپ نے پلٹ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو آج تک یوں کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر ایان کے سامنے آ گئی تھی۔ بابا، مجھے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں، یہ کہتی ہوئی وہ اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، ایان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں مردوں کے آس پاس جیسے خاموشی چھا گئی۔ یہ کہتی ہوئی وہ دروازہ پھر سے بند کر چکی تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ انا جو اس کی پینٹنگز دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی پلٹ گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہاں؟ کیا؟ ہاں میں شادی کر رہا ہوں۔ کس سے؟ آواز بھیگ گئی تھی۔ عائشہ، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے ہسبینڈ کو تم نے؟ ہاں، جس کے ہسبینڈ کو میں نے مارا تھا اور FIR کٹی تھی مجھ پر، یہ وہی۔ وہ کہاں؟ طلاق دے دی اس نے عائشہ کو، اب کوئی تعلق نہیں ان کا، عدت مکمل ہو چکی ہے۔ اور میں؟ تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ مگر کیوں؟ وہ جیسے روحانسی ہوئی تھی۔ تم نے مدد کی تھی، کر لی، کافی ہے۔ وہ انا سے نظریں چرا گیا تھا۔ تم میری سب سے اچھی دوست ہو، یہ بات میں تم سے پہلے کسی کو نہیں بتائی، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ میں شادی کر رہا ہوں انا، اور یہ میں کسی احسان یا رحم کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ اگر وہ مجھ سے شادی کر رہی ہے تو یہ مجھ پر احسان ہے جو میں ساری زندگی نہیں اتار پاؤں گا۔ اتنی محبت کرنے لگے ہو اس سے؟ آواز میں کرچیاں تھیں۔ ہاں، اتنی محبت کرتا ہوں میں اس سے کہ اس کا مجھے مل جانا مجھے خود پر احسان لگے گا۔ میں اس کی قدر کرنا چاہتا ہوں، اس سے محبت دینا چاہتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے انا کے ہاتھ تھام چکا تھا، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو صاف کر چکا تھا۔ ہم دوست ہیں،
ہم ہمیشہ دوست رہیں گے، پلیز خود کو تکلیف مت دو نا۔ یہ وہ ان کہے الفاظ تھے جو ان کے بیچ میں ہو کر بھی کبھی کہے نہیں گئے تھے۔ وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ خوش رہو گے نا ہمیشہ؟ اس چیز کی گارنٹی ہے نا؟ ہاں گارنٹی ہے، میں جانتا ہوں میں خوش رہوں گا اس کے ساتھ۔ وہ مسکرایا تھا تو انا بھی نم سا مسکرائی۔ میرے گھر میں، میری زندگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے سامنے دلہن بنی اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ سامنے بیٹھی تھی تو یہ ایک خواب سا لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ نے نکاح کے لیے ہاں کیوں کی، مگر میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ عائشہ نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے احسان نہیں کیا، آپ نکاح کی پیشکش کے ساتھ آئے تھے۔ میرے بابا کو آپ بہت پسند ہیں۔ میں نے بتانا چاہتی تھی کہ وہ میرا جو بھی فیصلہ لیں گے مجھے آج بھی قبول ہے، جس طرح پہلے قبول تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ چلیں، جو بھی صحیح، میرے لیے تو اچھا ہی ہوا نا۔ میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت کچھ۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے اڑستے ہوئے جیسے اسے پزل کر گیا۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی آپ سے کی ہے۔ ان الفاظوں پر وہ ٹھہر گئی۔ لفظ محبت عائشہ گل کے لیے بہت نیا تھا۔ محبت مجھ سے؟ مگر کیوں؟ وہ مسکرایا۔ میں اس سوال سے بہت ڈرتا ہوں عائشہ۔ اس کے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بہت پیارا تھا، دل کو چھو لینے سے۔ پیارا؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ کیونکہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب میرے رب کے پاس ہے، کیونکہ اس نے مجھے آپ کا غلام بنایا، آپ کے خیالات کا، آپ کی آنکھوں کا۔ پتہ نہیں مگر میری کامیابی کی وجہ آپ ہیں، ورنہ میں تو کب کا برباد ہو چکا تھا۔ آپ جانتی ہیں آج میں کہاں؟ آج لوگ میری 5 منٹ کی ملاقات کے لیے میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ 5 ماہ میں نے جیسے میری زندگی تبدیل کر دی۔ کیوں؟ آپ کی آنکھوں کی وجہ سے، جو میرے تصور میں تھی اور میں نے ان کو حقیقت بنایا، اور حقیقت دیکھی بھی۔ خواب لگا تھا مجھے، مگر آپ مل گئیں۔ وہ ہاتھوں پہ سختی مزید سخت کر چکا تھا۔ وہ اس سختی کو محسوس کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کچھ دکھانا چاہتا ہوں، یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کی منہ دکھائی ہوگی۔ وہ اسے نرمی سے اپنے حصار میں اٹھا چکا تھا۔ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح چاہوں گا میں آپ کو۔ وہ سرخ پڑی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اسے اپنے آرٹ روم میں لے آیا۔ اسے اتار چکا تھا۔ اتنی ساری پینٹنگز دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ یہ شخص اتنا ٹیلنٹڈ تھا، اس کا اندازہ اسے آج ہوا تھا۔ یہ سب؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ نے بنائی ہیں؟ جی میں نے بنائی ہیں۔ ان پینٹنگز میں بہت گہرائی تھی، بہت زیادہ۔ وہ مسجد والی پینٹنگ پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ میں نے دیکھی ہے کہیں۔ ہاں، یہ لانچ ہوئی تھی نا کچھ سال پہلے، مگر بہت برے طریقے سے فلاپ ہوئی تھی۔ مگر میرے لیے میری بنائی گئی ہر پینٹنگ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اسی لیے ہر چیز میرے پاس محفوظ رہتی ہے۔ بے شک وہ چل نہ پائی ہو، وہ ساری پینٹنگز کو بغور دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ ایک پینٹنگ پر آ کر رک گئی۔ ایک لڑکی گرتی گرتی بچائی گئی تھی، مکمل حجاب تھا، آنکھوں میں صحرا، دوسرے شخص کی آنکھوں میں سفر تھا۔ یہ وہ گہرائی تھی جو وہ ایک نظر میں نہیں سمجھ پائی۔ کئی ثانیے دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ دونوں کون تھے۔ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تو وہ مسکرایا۔ جی، آپ سے ہونے والی دوسری ملاقات تھی۔ میں کیا کرتا؟ میں خود کو روک نہیں پایا تھا۔ آپ جانتے ہیں میری کامیابی کی وجہ کون سی پینٹنگ ہے؟ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا خاص کینوس کا پردہ اٹھا چکا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی آنکھیں اتنی حسین تھیں کہ کوئی ان سے اتنی محبت کر سکتا تھا۔ یہ پینٹنگ میرے امپائر کا غرور ہے، میری کامیابی، میری محبت۔ وہ جیسے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور اس کے سینے میں بھینچی جا رہی تھی۔ ہاتھ تھامتا وہ اسے آگے بڑھانے لگا۔ ایک دوسرا کپڑا پینٹنگ سے ہٹایا گیا۔ یہ وہ دوسری پینٹنگ ہے جو میں نے اس رات بنائی تھی، آپ کا چہرہ بنا دیکھے۔ بالکل آپ کے جیسا لگتا ہے نا؟ یہ میرے خیال تھے، آپ ایسی ہی ہوں گی، اور آپ ایسی ہی تھی۔ یہ محبت نہیں، یہ عشق ہے جو مجھے آپ سے ہوا۔ وہ اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا، اب وہ بس اس کے حصار میں اس محبت کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے تو کبھی اتنی خوش قسمتی کا سوچا ہی نہیں تھا۔ کمرے میں لاتے ہوئے اسے بستر پر بٹھا چکا تھا۔ منہ دکھائی کیسی لگی؟ آج سے یہ ساری پینٹنگز آپ کی ملکیت۔ وہ بلش ہوئی۔ بہت اچھی۔ سر جھکا گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں
اس کے پاس جاتا وہ اس کے ہونٹوں کے پاس بولا، آپ مجھ سے ڈھیروں باتیں کریں، مجھ پر راج کریں، بکھرا کریں، میں سب برداشت کرنا چاہتا، میں سب سر آنکھوں پر رکھنا چاہتا۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، وہ عائشہ کو جیسے سانس دے رہا تھا۔ عائشہ نے اس کی شیروانی کو مٹھیوں میں بھینچا تھا، وہ پیچھے گری تھی، وہ اس پر جھکتا اسے ہر وزن سے آزاد کرنے لگا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی جیسے خود کو اس کے حوالے کر رہی تھی۔ اسے محبت دینا چاہتا تھا، بہت زیادہ محبت، وہ جیسے اس میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اتنا نرم لمس، اتنا پیارا احساس اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کوئی اسے یوں ہی چھو سکتا تھا، کوئی اسے یوں بھی پیار کر سکتا تھا۔ یہ احساس نیا تھا، محبت کا، عشق کا، یہ احساس بہت نیا تھا۔ وہ جیسے اس احساس میں سلگ رہی تھی، بکھر رہی تھی، وہ جیسے اسے مدہوش کیے ہوئے تھا۔ وہ سسکی تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ آواز بہکی ہوئی تھی، وہ منمنائی، کچھ بھی نہیں۔ وہ بے ساختہ اس کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، وہ اس میں بکھر رہا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، بہت زیادہ، بتا نہیں پاؤں گا، الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ اس کے کان کی لو کو کاٹتے ہوئے بہت پاس سے کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے سرخ ہونے جا رہی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو اس کی باہوں میں تھی، وہ اسے بھینچے ہوئے اپنے اندر سمیٹے سو رہا تھا۔ وہ ابھی تک سرخ ہو رہی تھی اس کی بے باکیوں سے، ساری رات جیسے آنکھوں کے آگے گھوم رہی تھی۔ سر جھکتا جا رہا تھا، وہ اس حصار سے دور نہیں جانا چاہتے تھے، اس محبت سے، اس قربت سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار عائشہ کو یہ احساس ہوا تھا کہ مرد کی محبت اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ ایک مرد کے ساتھ 4 سال گزار کر آئی تھی، مگر ایسا اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جیسا اس مرد نے ایک رات میں محسوس کروایا تھا۔ کیا قدر اسے کہتے ہیں؟ کیا محبت اسے کہتے ہیں؟ اسے آج سمجھ میں آئی تھی کہ حقیقی معنوں میں مرد کیا ہوتا ہے۔ جس خوبصورتی کی بات بابا کرتے تھے، جس خوبصورتی کی بات ماں بابا کے بارے میں کیا کرتی تھی، تو شاید وہ یہ خوبصورتی تھی، یہ اخلاق تھا، یہ حسن تھا جو اسے آج ملا تھا۔ کئی سال صحرا میں سفر کرنے کے بعد عائشہ گل کو اس کی منزل مل گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے کی چھوٹی ہوئی اس کو محسوس کرنے لگی۔ عائشہ گل کو پہلی بار محبت ہو رہی تھی، یہ مذاق نہیں تھا اس کے لیے۔ وہ پہلی بار کسی کے لیے دل سے سوچ رہی تھی، وہ اسے چھونا چاہتی تھی اپنے انداز سے، مگر ڈر رہی تھی، جھجک رہی تھی۔ وہ سو رہا تھا، وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر رکھ گئی تھی، پھر رخساروں پر، پیشانی پر، ہونٹوں پر آ کر جیسے وہ رکی تھی۔ چہرہ سرخ پڑا تھا، وہ دور جاتی عیان آنکھیں کھول چکا تھا۔ دور کیوں جا رہی ہو؟ مت رکو نا خود کو، میں تمہارا ہی تو ہوں۔ وہ جس مان سے بولا تھا وہ سر جھکا گئی تھی، مگر اس کا سر اٹھاتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے جیسے عائشہ کے لیے آسانی کر گیا۔ وہ جیسے بلش ہوئی تھی۔ یہ گھر واقعی بہت بڑا اور خوبصورت ہے، میں اکیلی یہاں پر رہ کر کیا کروں گی؟ کیا آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ وہ پلیٹ پر کانٹا چلاتا وہ بولا تو وہ مسکرائی، ہاں میں جانتی ہوں یہ میرا گھر ہے، مگر میری ماں کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بولا تو وہ چپ ہوئی، انہوں نے سیوسائڈ کی تھی۔ وہ مزید چپ ہوئی، سانس بھی تھم گئی۔ میری زندگی کی پہلی عورت جس سے میں نے بہت محبت کی وہ میری ماں تھی، جنہوں نے زندگی میرے بچپن میں ہی چھوڑ دی تھی۔ اب تم پوچھو گی کیوں؟ ناجائز پیدا نہیں ہوا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ سے کانٹا چھوٹا، وہ مسکرایا، مجھے نہیں پتا تم کیا سوچ رہی ہو، مگر یہ حقیقت ہے، میرے باپ کا مذہب اسلام نہیں تھا، وہ ہندو تھے۔ اسے مزید حیرت ہوئی، سامنے بیٹھا شخص ایک مسلمان تھا۔ عائشہ نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر یہ کیا کہہ رہا تھا؟ انکل جانتے ہیں سب، ماما چاہتی تھی مرنے سے پہلے، ان کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے اپنی دوست کو بتائی کہ میں باپ کے مذہب پر چلوں، مگر میں کبھی بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر پایا، کبھی بھی نہیں کر پایا۔ میں دونوں مذہب کو بہت پاس سے دیکھتا رہا، بچپن سے جوانی تک کا سفر بہت مشکل تھا۔ آرٹ میں بہت تیز تھا میں، کیونکہ یہ ٹیلنٹ مجھے میری ماں سے ملا تھا، وہ بھی ایک آرٹسٹ تھی، بہت اچھی آرٹسٹ۔ خیر مجھے اللہ سے بہت محبت ہو گئی، پہلے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، مجھے ان کے پاس سکون ملا۔ میں نے وہی کیا جو میرے دل نے کہا، اور اللہ نے مجھے چن کر مجھ پر احسان کیا۔ میں نے وہ کیا جو میں چاہتا تھا دل سے، اس کو نہیں جو لوگ مجھے چاہتے تھے۔
اور مجھے لگتا ہے کہ میرے اللہ سے محبت اتنی تھی کہ انہوں نے مجھے تم سے نوازا، تمہارا ساتھ دے کر مجھے حوصلہ دیا، میرے راستے آسان کیے، میری ناکامیاب سفر کو کامیاب بنایا۔ یہی میری چھوٹی سی زندگی ہے۔ فاریہ خان میری ماں کی بہت اچھی دوست تھی۔ انا ان کی بیٹی ہے اور وہ میری دوست ہے۔ ہم دونوں ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور فاریہ خان نے میری پرورش کی ہے۔ ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ میری چھوٹی سی فیملی ہے۔ میرا گھر تم ہو، میرا سب کچھ تم ہو۔ وہ مسکرائی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت سوچتی ہوں نا۔ نہیں، سوچنا بھی چاہیے۔ جس شخص کے ساتھ تم زندگی بتانا چاہتی ہو اس کے بارے میں تمہیں اتنا معلوم تو ہونا چاہیے۔ وہ چلتا ہوا رکا۔ اسے پیچھے کوئی تیز تیز آتا وہ معلوم ہوا۔ وہ پلٹا تو عائشہ تھی، اس کے ہاتھ میں ٹائی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی ہڑبڑی میں کیوں آ رہی ہو؟ آپ کی ٹائی بھول گئے تھے آپ۔ وہ مسکرایا۔ اسی لیے بھاگی آ رہی تھی؟ ہاں۔ میں ٹائی پہنا دوں؟ وہ اٹکی جھجکی۔ وہ اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھوں کو اپنے کالر تک لے گیا۔ پہناؤ۔ وہ ٹائی پہنانے لگی۔ وہ جھکا رہی تھی چہرہ جو سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی جھجک کو، شرم کو بغور نوٹ کر رہا تھا۔ رشتہ نیا تھا ان کا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے اسی کشمکش میں گھوم رہی تھی۔ وہ اس سے جھجکتی رہتی تھی، اس کے چھونے سے، اس کے پاس جانے سے شرما جاتی تھی، اپنی جھجک کو چھپاتی تھی۔ یہ احساس ایان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ یہ چہرہ کیوں جھکائے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ بے ساختہ بولی تو وہ ہنس پڑا۔ بیگم صاحبہ، میں شوہر ہوں تمہارا، تمہیں مجھ سے شرمانے کی ضرورت نہیں۔ 1 ماہ ہو گیا ہماری شادی کو، اب تو شرمانا چھوڑ دو۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی ایسی کسر چھوڑی ہے جس پر تمہارا شرمانا رہ گیا ہو۔ اس کی آنکھیں سختی سے بھیجی تھیں اس بے باک جملے پر۔ وہ پلٹ گئی تھی۔ ایان ایسی باتیں نہیں کریں۔ وہ ہنس پڑا۔ اسے پلٹتے ہوئے اپنے حصار میں لیا۔ تو پھر کیسی باتیں کروں تم سے؟ بتاؤ نا، آپ کہیں مجھے۔ اچھا، کیوں میں تم نہیں کہہ سکتا؟ کہہ سکتے ہیں، مگر آپ اچھا لگتا ہے۔ اچھا؟ ایان نے آنکھیں ترچھی کیں تو عائشہ نے پہلی بار اسے گھورا۔ جن آنکھوں سے عائشہ گل نے گھورا تھا وہ آنکھیں ایان خان کو بڑی عزیز تھیں۔ وہ بے ساختہ نظر جھکاتا سر کو اس بات میں ہلا گیا۔ جو حکم آپ کا، آپ ہی کہیں گے آپ کو۔ وہ ہنس پڑی، بلش ہوئی اور وہ جیسے غرور میں اضافہ ہوا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ وہ پاؤں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تو وہ بے ساختہ اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ کیا کوئی مرد یوں بھی کسی عورت کے سامنے جھک سکتا تھا؟ وہ تو اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت بیٹھے، ٹھیک ہو جاؤں گی میں۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے دیکھنے لگا کہ درد کہاں ہو رہا ہے۔ یہاں کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں۔ وہ نظریں چرانے لگی۔ بولو نا، کیا ہوا ہے؟ وہ شادی سے پہلے کی چوٹ ہے۔ وہ نظر چرا گئی تو ایان کو جیسے سمجھ میں آیا۔ مٹھیاں بھینچی تھیں، اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کیا اس نے مارا تھا تمہیں؟ ہاں۔ وہ دھکا لگ گیا تھا ان کا تو پاؤں مڑ گیا تھا۔ علاج ہوا تھا میرا، مگر کبھی کبھی درد ہوتا ہے۔ دھکا مارا تھا اس نے تمہیں؟ ہاں۔ غلطی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کا دفاع کر رہی تھی۔ تم ایسے مرد کا دفاع کیسے کر سکتی ہو؟ وہ سابقہ شوہر ہے میرا، میں بات نہیں کرنا چاہتی اس معاملے میں۔ عائشہ وہ اٹھ بیٹھا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم ایک اچھی عورت ہو، بہت اچھی۔ میرے دل سے پوچھو تم کیا ہو، مگر غلط کو غلط کہنا سیکھو۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ وہ سابقہ شوہر تھا تمہارا، مگر لائق نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ تمہاری آواز میں سختی ہونا لازم، کیونکہ وہ تمہاری نفرت ڈیزرو کرتا ہے۔ عائشہ نظریں چرا گئی۔ میں نفرت کرتی ہوں اس شخص سے، بہت زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ جب آپ نے اسے مارا میں چاہتی تھی آپ اسے اور ماریں۔ میں چاہتی ہوں کوئی اسے ویسے مار دے جیسے وہ جیتے جی مجھے مارتا رہا۔ وہ بے ساختہ رونے لگی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے دل کے احساسات بیان کر رہی تھی، پہلی بار بتا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی تھی کہ وہ مر جائے۔ ایان نے بے ساختہ اسے گلے سے لگایا تھا۔ آپ کون؟ انا ہوں میں جانتی ہوں ایان بار بار ذکر کرتا ہے تمہارا۔ انا رکی، عائشہ کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں کرے گا ذکر؟ بچپن ساتھ گزرا ہے ہمارا۔ وہ ایپل کاٹتے ہوئے اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ عائشہ کو اس کا انداز بھیگتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ پلٹی اور انا کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو محبت کرتی تھی ایان سے؟ انا جیسے رک گئی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تمہاری آنکھوں نے۔ میں عورت ہوں، آنکھیں پڑھ سکتی ہوں، اور یہاں بات میرے شوہر کی ہو رہی ہے تو جان سکتی ہوں، اور وہ ایسا مرد ہے کہ کسی کو بھی اس سے محبت ہو جائے۔
میں جانتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی تو انا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا معلوم ہوا۔ وہ جانتی تھی ایان بہت اچھا تھا، جتنی عزت وہ اپنے ساتھ موجود شخص کی کرتا تھا کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ ایسا ہے کہ اس سے کسی کو بھی محبت ہو جائے، مگر میں واقعی اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ نہ ملا تب بھی کروں گی اور مل جاتا پھر بھی کرتی۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ ہماری دوستی سے تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا؟ عائشہ رکی، پلٹی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ میں اسے شیئر نہیں کر سکتی، میں اسے کھونا افورڈ نہیں کر سکتی۔ میرے لیے وہ میرا کل سرمایہ، میری تھکن، میرے سفر کا اجر۔ میں اپنے شوہر پر کوئی غلط نگاہ برداشت نہیں کر سکتی۔ انا نے اس کی آنکھوں میں ایان کے لیے بے پناہ محبت دیکھی، ایسی محبت جو اقرار سے بہت دور ہوتی ہے، جو میلوں کا سفر طے کر دے پھر بھی نہیں تھکتی۔ تم یہاں آئی ہو، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں ایان سے جڑے ہر رشتے سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں آنٹی فاریہ سے بھی ملنا چاہتی ہوں۔ وہ جیسے بات کا ٹاپک بدلتی ہوئی پلٹ کر کھانے کو دیکھنے لگی جو وہ خود ہی سب کے لیے بنا رہی تھی۔ امی شام کو کھانے سے پہلے آ جائیں گی۔ ایان نے انہیں بھی کال کر کے بلایا تھا۔ جانتی ہو، میں نے انہیں کہا تھا کہ میں انا سے اور آنٹی فاریہ سے ملنا چاہتی ہوں، جنہوں نے ایان کی اتنی اچھی پرورش کی۔ وہ اتنا اچھا ہے انا۔ مسکرائی تھی تو عائشہ بھی مسکرائی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب وہ پیچھے آتا بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اس کے بالکل پاس کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جھک کر اس کے بالوں کی طرف کرتے ہوئے اس کی خوبصورت سا باکس کھول چکا تھا۔ ایک بہت پیارا سا نیکلس تھا جو وہ اپنے ہاتھوں سے اسے پہنانے لگا۔ اب مکمل لگ رہی ہو، وہ بلش ہوئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میری دھڑکنوں سے پوچھو کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ کتنا الجھائے رکھتی ہو ان کو۔ اسے اپنی طرف پلٹتے ہوئے اس کے نرم ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی جیسے اس میں بکھر رہی تھی، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے وہ جیسے اس کے حصار میں جھلس رہی تھی۔ وہ اسے روکتی نہیں تھی، محبت کرنے سے، پاس آنے سے، چھونے سے نہیں روکتی تھی، کیونکہ وہ اس کے لمس کی، اس کی عادی ہو گئی تھی، اس حصار کی، اس پیار کی۔ عائشہ کو لگتا تھا کہ وہ اس مرد کے بغیر رہ نہیں پائے گی۔ وہ دور ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا من پسند حصار اس سے دور ہوا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بے قرار لگی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتا ہوا، اف، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ میری بیوی میرے لیے اتنی بے قرار ہوا کرے گی۔ وہ ہنس پڑی، پلٹ گئی۔ وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن پر ہونٹ رکھ گیا اور اسے دیکھتا ہوا جیسے اس کی خوبصورتی میں کھو رہا تھا اور وہ بلش ہوئے جا رہی تھی۔ سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ خوشگوار ماحول میں باتیں کی گئی تھیں۔ فاریہ خان کو عائشہ بہت پیاری لگی تھی، بہت اچھی لگی تھی۔ انا بھی دھیرے دھیرے کھانا کھاتی رہی۔ ان دونوں کو ساتھ ہنستا بولتا خوش دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ وہ ایان کو بہت خوش دیکھنا چاہتی تھی، بہت زیادہ۔ ایان اور اس کی نظریں ملی تو وہ مسکرایا تو انا بھی مسکرائی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے بتانے لگی کہ اس کی پسند بہت خوبصورت، تو وہ جیسے بلش ہوا تھا۔ فاریہ خان نے بھی عائشہ کی بہت تعریف کی تھی، اس کے بنائے گئے کھانے کی، گھر میں خوبصورتی بھرے ماحول کی جو اس نے آنے سے بن گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کا بہت خیال رکھتی تھی، صاف صفائی کا، مینجمنٹ کا۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو گھر کو بنانا سنوارنا جانتی تھی۔ کوئی بھی ان کے گھر میں آتا تھا، داخل ہوتی، اس شخص کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ گھر میں رہنے والی عورت بہت سلیقہ مند ہے، جسے گھر بنانا سنوارنا آتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ فاریہ خان گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ رک گئی تو وہ بھی رکا، اس کی طرف دیکھنے لگی، دونوں ہاتھ اس کے تھامے۔ بہت خوش رہنا، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں، وہ مسکراتی ہوئی بولی تو جیسے وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تم ناراض ہونا مجھ سے؟ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ تم اسٹوڈیو نہیں آئی کچھ دن سے، اسی لیے سوچ رہا ہوں آتی جاتی رہوں گی ڈفر۔ تمہاری پینٹنگز، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں، تم جانتے ہو۔ وہ ایک ادا سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں جانتا ہوں، جب تک تم مجھ پر تنقید نہیں کرتی تمہارا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ ہنس پڑی تو وہ بھی ہنسا، مگر اس کی ہنسی میں نمی تھی۔ میں یاد کروں گی تمہیں۔ یعنی تم مجھے چھوڑ رہی ہو؟ تم فیملی ہو میری، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ مما، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، پاگل ہو تم؟ جانتا ہوں جانتا ہوں، چھوٹی سی فیملی ہے میری۔ انا، مجھے چھوڑنا مت کبھی، میں تم سب میں سے کسی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جانتی ہوں یار، جانتی ہوں، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔
تمہارا اسٹوڈیو، تمہاری پینٹنگز کو۔ آگے بڑھتی اس کی کالر کو ہمیشہ کی طرح ڈسٹرب کرتی ہوئی ہنسنے لگی۔ تمہارا سراپا، جب تک میں تم پر تنقید، تم پر غور و فکر نہ کر لوں نا، میرا پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ ہنس پڑا تھا، آنکھوں کی نمی چھپاتی ہوئی پلٹ گئی۔ ایان نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں نمی تو اس کی بھی تھی۔ وہ انا سے بہت پیار کرتا تھا، مگر یہ پیار دوستی لیے ہوئے تھا، اس کی سب سے اچھی، سب سے پیاری دوست تھی۔ وہ بہت پرواہ کرتا تھا اس کی۔ انا بھی کرتی ہوگی، وہ جانتا تھا۔ اسے کب محبت ہوئی ایان کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر جانتا تھا محبت دل پر گہرے زخم چھوڑتی ہے۔ انا کو بھی وقت لگتا، مگر وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی، وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ جانتا تھا۔ ان کے رشتے بہت گہرے تھے، بچپن سے تھے، ٹوٹ نہیں سکتے تھے، اس کا اندازہ ان دونوں کو تھا۔ وہ سارے گھر میں کہیں نہیں مل رہی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو آتے ہی اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہیں نہیں تھی تو وہ اپنے آرٹ روم میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی کینوس پہ بیٹھی ہوئی ایان کو حیرت ہوئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا وہ کیا بنا رہی ہے۔ وہ رک گیا۔ یہ ایان کی آنکھیں تھیں جو وہ بنائے جا رہی تھی۔ وہ ڈر کے پلٹی تو ایان نے اس کی نظریں ملی تو وہ رک گئی۔ یہ تم نے بنائی ہے؟ ہاں، وہ اٹکی۔ بس کوشش کر رہی تھی، تمہارے جتنی اچھی تو نہیں بنا سکتی، مگر بنا لیتی ہوں۔ سچ میں تم نے بنائی ہے؟ ہاں نا، میں نے بنائی ہے۔ وہ جیسے اتراتے ہوئے بولی تو وہ اسٹول کھینچتا وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تم اتنا اچھا بنا لیتی ہو، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بس اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم بیسٹ ہو۔ میں نے آنکھیں اس لیے بنائی ہیں کیونکہ تمہیں بتانا چاہتی تھی، میرے لیے بہت خاص ہو، بہت زیادہ۔ ویسے ایک بات نوٹ کی ہے آپ نے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اس اسٹول کو اپنی طرف کھینچتا بولنے لگا تو وہ بلش ہوئی۔ کیا؟ آپ نے تم بولا ہے مجھے، اور کب سے بولے جا رہی ہیں، اور مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ پر گزر بسر کروں؟ ظلم نہیں ہے یہ؟ وہ ہنس پڑی، اپنے ہی سر پر اس نے چپت ماری۔ آئی ایم سوری، بھول گئی تھی، میں بس ایکسپریس کرتے ہوئے پتہ نہیں چلا کیا بول رہی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ ہم کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو تم۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ چکی تھی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ سے ہی مخاطب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جو جناب کہیں وہی کریں گے۔ وہ ہنس پڑی، اس کے بہت پاس تھی، اس کے وجود کی خوشبو اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ اس کو غور سے دیکھنے لگا تو وہ جیسے ڈری سمٹی اٹھ بیٹھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی سوچ رہا ہوں، میں بہت دفعہ اقرار کر چکا ہوں، آپ کے منہ سے بھی سننا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت کرتی ہے مجھ سے۔ وہ 2 قدم دور ہوئی۔ نہیں کروں گی تو کیا کرو گے؟ مر جاؤں گا۔ میں اقرار سننا چاہتا ہوں تمہارے منہ سے، محبت کا اقرار۔ وہ مسکرائی، ہونٹ کاٹنے لگی۔ اور اگر نہ کروں تو؟ جینا مشکل ہے یار، کر دو۔ کیا مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ نہیں کرتی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بڑی معصومیت سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ کیوں؟ تمہیں خود پہ اتنا غرور کیوں ہے؟ مجھے اپنی محبت پر غرور ہے، اپنے عشق پر غرور ہے، تمہیں نہیں کیا۔ دیکھو تم پھر سے بدتمیزی کر رہے ہو میرے ساتھ۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ وہ خود بھی تم پر آ گیا تو وہ ہنس پڑی۔ چلو پھر یہی ٹھیک ہے، آج سے تم ہو اور تم بھی تم ہی ہو۔ تو دونوں ہی ہنس پڑے۔ عائشہ، عائشہ، یہ کہتا ہوا فراز گل کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ 3 دن سے اپنے باپ کے گھر آئی ہوئی تھی اور وہ اسے مس کیے جا رہا تھا، تڑپا جا رہا تھا۔ وہ اسے بہت زیادہ اہم تھی، اس کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ گھر سے گئی تھی تو اندازہ ہوا تھا کہ اس کے دل میں، اس کے گھر میں کس مقام پر رہنے لگی تھی۔ گھر اس کے بغیر گھر لگتا ہی نہیں تھا۔ عائشہ، وہ پکارنے لگا۔ دروازہ کھولنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ سجدے میں تھی۔ وہ رک گیا، اس کی نظریں جا کر اس سجدے پہ ٹھہر گئیں۔ وہ سلام پھرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مصلی بند کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے شوہر کی طرف بڑھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے ایک بار پکارنے پر آواز دیتی تھی، 3-4 بار وہ پکارتا رہا۔ وہ آواز نہیں دے پائی تھی، اسی لیے ہڑبڑی میں اس نے مصلی بند کیا تھا۔ اٹس اوکے، تم بیٹھ کر دعا کر لو، مجھے جلدی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری، میں جواب نہیں دے پائی۔ اٹس اوکے عائشہ۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں جانتا ہوں میری پہلی آواز پر آواز دیتی ہو تم، نماز پڑھ رہی تھی۔ اٹس اوکے۔ وہ مسکرائی۔ میں بہت یاد کرتی رہی، بہت زیادہ۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں بالکل سچ، بالکل سچ کہہ رہی ہوں، تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے میرا۔ وہ جیسے سر جھکائے ہوئے منمنائی تھی۔ فراز گل تب تک کمرے سے باہر آ گئے تھے تو وہ کچھ دور ہوئی، سر جھکاتی باپ کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اس کے
اس ادا پر مزید سرشار ہوا تھا۔ کیا ہو گیا برخوردار؟ بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہوا؟ نہیں، وہ بس لینے آ گیا ہوں۔ کیا آپ اجازت دیں گے؟ مجھ سے اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہاری بیوی ہے، اگر وہ چلنا چاہتی ہے تو لے جاؤ۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے فراز گل کے ہاتھ چوم چکا تھا۔ چلو گی نا ساتھ؟ وہ بڑی نرمی سے، بڑے ادب کے ساتھ ان کی بیٹی سے ان کے سامنے مخاطب ہو رہا تھا۔ وہ جیسی گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا انداز نوٹ کرتے رہے۔ عائشہ نے سر کو بڑے ادب کے ساتھ اسبات میں ہلایا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ وہ قرآن بند کرتا ہوا اٹھا پلٹا تو عائشہ سامنے بیٹھی، نہ جانے کتنے وقت سے اسے سن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ مسکرائی۔ بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ مجھے لگا میں ساری رات سن سکتی ہوں بیٹھ کر۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کی پیشانی چومتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کب اقرار کر رہی ہو محبت کا؟ وہ بلش ہوئی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی اپنے شوہر سے۔ وہ مسکرائی۔ پاگل ہیں؟ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم جو سن رہی ہو نا، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ بتاؤ نا، کب بولو گی مجھ سے محبت کرتی ہو اور کب اقرار کرنا ہے؟ میں تھک رہا ہوں اب۔ وہ ہنس پڑی، اٹھ گئی، اترائی تھی۔ نہیں کروں گی۔ کیا کریں گے؟ وہ آگے بڑھنے لگی تو اس کی کلائی تھامتا اسے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ تڑپانا کب چھوڑو گی؟ اس انداز میں حق تھا۔ وہ بھی حق سے بولی۔ ناک کھینچا اس کا۔ جب میرا دل کرے گا۔ وہ مسکرایا۔ اور یہ دل کب کرے گا؟ اس کے دل پر ہاتھ رکھتا وہ بولا۔ تو جیسے سر جھکاتے ہوئے، جب کرے گا تب بتا دوں گی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے بھاگی تھی اور وہ پیچھے ہنس پڑا تھا۔ مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ ارد گرد دیکھتا وہ عائشہ سے مخاطب ہوا۔ اپنا کوٹ اتارتا گاڑی میں رکھتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ وہ مسکرائی، پلٹی، دونوں کی نظریں ملی۔ آج خون بڑھانا ہے مجھے تمہارا؟ وہ ہنس پڑا۔ میرا خون تو تمہیں دیکھ کر ویسے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اور بڑھانا چاہتی ہوں؟ ہاں، اور بڑھانا چاہتی ہوں۔ اس کے نزدیک جاتے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے تو وہ جیسے پزل ہوا تھا۔ ہاتھ تھامے گئے، آنکھوں میں دیکھا۔ ہوا تیز ہوئی۔ میں بہت محبت کرتی ہوں۔ پہلی بار مجھے زندگی میں محبت ہوئی جب پہلی بار چھوا تھا نا تم نے، محبت ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ٹھٹکا۔ ایک ہی رات میں میرا دل جیت گئے تھے تم۔ مجھے اپنا بنا کر متاثر کر گئے تھے، سرشار کر گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی مرد اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات کی سنگت میں کسی کا دل جیت لے، کسی کو اپنا بنا لے۔ میں نے آج تک کسی کی کتنی محبت نہیں دیکھی جتنی تم دیتے ہو مجھے۔ میں چاہتی ہوں یہ محبت ساری زندگی ویسے ہی رہے۔ وہ اس کے حصار کی گرفت سخت کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتی، کھونے کا حوصلہ نہیں ہے میرے اندر۔ وہ اپنی بیوی کی پیشانی چومتے اسے اپنی سختی سے حصار میں لے چکا تھا۔ یہ حصار، یہ اعتراف، یہ محبت ایان خان کو سرشار کر گئی تھی۔ صحرا میں سفر ختم ہو گیا تھا، منزل مل چکی تھی۔ دو لوگ جو کئی برسوں سے سفر کر رہے تھے منزل پا چکے تھے، تھک کر جیت گئے تھے۔ ان دونوں کے عشق نے انہیں جتایا تھا، محبت میں برکت ڈالی گئی تھی۔ اللہ نے جیسے ایان خان کو عائشہ گل کی صورت نوازا تھا، سفر اختتام کو پہنچا تھا، منزل خوبصورت تھی۔